بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کی طرف سے نئے زاویے کے ساتھ السلام علیکم. بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی بات کیسے سکھائیں. وہ تو سیکھتے نہیں ہیں. ان سے ہم بات کیسے کریں؟ وہ تو اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں. ان سے ہم اپنے دل کی بات کیسے کریں؟ وہ تو ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. دیکھیں، یہ فرار کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کی ہوئی. اور سب سے پہلے ان سے بات تو بعد میں کرنے کی بات ہے. پہلی بات تو آپ کو اپنے دل سے کرنی چاہیے. جب ہم اپنے آپ سے بات ہم نے نہیں کی ہوتی اور ہم اپنے آپ کو کسی مضبوط وکٹ پہ کھڑے محسوس نہیں کرتے، ہم دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتے. میں آپ کو دو مزے کی باتیں بتانا چاہوں گا. لیکن ویلیوز کے بارے میں پہلے یہ تو ہمیں جاننا چاہیے یہ ہوتی کیا ہیں. یہ ہماری زندگی کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی کی خوبصورتی اور خوبی ہوتی ہے. ہم اس کے لیے جیتے ہیں، اس کے لیے مرتے بھی ہیں. ہمارا وقت بھی اس پہ لگتا ہے. ہماری پہچان بھی یہ ہوتی ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہمیں انہی کے ناموں سے لوگ جانتے ہیں کہ ہاؤ ہی واز. اور جب تک ہم جیتے ہیں تو لوگ ہمیں ہماری غیر موجودگی میں اسی مضبوطی یا کمزوری کے حوالے سے جانتے ہیں. بہت سال پہلے میں اب تو عام طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت نبھاتا ہوں اور ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. ان پہ کبھی ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہوتی، کبھی ان پہ پریشر بھی کوئی نہیں ہوتا. یعنی جسے دنیا داری میں ہم کہتے ہیں کام ایک دوسرے سے لینا. آئی نیور تھاٹ کہ اپنے میں کسی دوست سے. پر آپ یاد رکھیے گا، دوست ہوتے وہی ہیں جو آپ کے ہر مشکل میں اور آسانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. میرے ایک دوست کوئی 18-19 سال سے میرا ان کا تعلق رہا. اسلام آباد میں ہوتے ہیں، سرکاری آفسر ہیں. ان سے جب کبھی کبھی جاتا ہوں تو ظاہر تبھی ملاقات ہوتی ہے. ایک بار انہوں نے، میں وہاں گیا ہوا تھا تو بطور خاص مجھے کہا کہ آج ایک بڑے میری سلیکٹیو دوستوں کی محفل ہے، اور مجھے انہوں نے ہوٹل سے پک کرایا. میں وہاں پہنچا ان کے ہاں تو پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ کام کرنے والے، چینلوں پہ کام کرنے والے 8-10 معروف اور مقبول اینکرز دیور دیئر. اور کھانا ان سب کا جو مطمئن نظر تھا، وہاں بیٹھنا، گپ شپ ہونی شروع ہوئی. اچھا، ہر گپ شپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ہر محفل کا بھی ایک ہدف ہوتا ہے. یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ بے وجہ کوئی محفل نہیں ہوتی. میں نے نوٹ کیا کہ ان کی زندگی میں جو بہت امپورٹنس ہے وہ بڑے لوگوں سے یا معروف لوگوں سے جو ان کے خیال میں طاقتور ہیں یا ان کے خیال میں ان کے کہیں کام آ سکتے ہیں. کسی ٹرانسفر میں، کسی جگہ وہ مشکل میں پڑیں تو وہاں وہ کام آ سکتے ہیں. یہ ان کا خیال ہے. میرے خیال میں یہ زندگی کا سب سے بڑا شرک ہوتا ہے. یعنی شرک یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہم عملاً منہ سے نہیں کہتے، پر جو میرے رب کے کرنے کے کام ہیں، جو اس سے مانگنے کی چیزیں ہیں، جب آپ لوگوں سے توقع رکھو گے تو ظاہر ہے آپ اپنے رب کا انکار کرو گے، پھر ادھر جاؤ گے. اب ہوا یہ کہ کھانے سے پہلے انہوں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پھر وہ اندر گئے اور جا کے ایک لفافہ لے کے آئے. لفافے میں انہوں نے کھولا، اس کے اندر ایک اور لفافہ تھا تو اس میں سے 2 بوتلیں نکالیں اور وہاں رکھ کے گلاس رکھے. جن کے لیے وہ اہتمام کر رہے تھے، ایوری بڈی واز میکنگ اے جوک آف ہم کہ آپ کو پورے آداب کا نہیں پتہ، چونکہ آپ ریگولر اس طرح کی محفلیں بپا نہیں کرتے. اور وہ ڈری ہرنی کی طرح اس کا دھیان اپنے گھر کے دروازے پہ بھی تھا. اس کا مطلب ہے گھر میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے، اچھا یہ فریج میں بھی نہیں رکھی ہوئی تھی ظاہر ہے. اب اس کے لیے برف آئی، چیزیں آئیں، اب انہوں نے ان کو سرو کرنا شروع کیا. میں اس معاملے میں اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ، آپ کی آنکھوں میں جو ہوتا ہے، اگر وہ اسٹرینگتھن آپ کو کرتا ہے اور آپ کی پہچان ہے تو آپ کا وہ دفاعی لائن بھی وہی ہوتی ہے. سو ناٹ اے سنگل پرسن. کسی نے مجھے اس طرف انوائٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. سو میں جہاں بیٹھا، ہم گپ شپ کر رہے تھے، پر میرے دل پہ بہت بوجھ پڑا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ ہوگا. مجھے جب انڈیا کے ہم دورے پہ گئے، امرتسر میں بھی، اور اس سے پہلے جو جہاں ایون شملہ میں ہم گئے اور لدھیانے میں، تو جن ہمارے میزبانوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو وہ بھی پیتے تھے. 1-2 لوگوں نے براہ راست آ کے مجھ سے کہا کہ اختر جی، اچھا یہ ان کا محبت کا انداز ہے کہ ہم نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا سردار جی بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے ہی قدردان لوگ ہو، مہمان نواز لوگ ہو، تو مہمان کی آدر کرنا چاہیے. آپ نے جو انتظام کیا بہت اچھی بات ہے، پر اس سے اچھا یہ ہے کہ جو مہمان نہیں لیتا اس کو جبر تو نہیں کیا جاتا، بلکہ اس بات کی قدر کی جاتی ہے. تو میں اس معاملے میں، اچھا لکیلی میرے ساتھ ظہیر بابر صاحب تھے، ریاض ڈوگر صاحب،
حامد ریاض ڈوگر صاحب تھے, حافظ شفیق الرحمان صاحب اور ہمارے پسروری صاحب. تو یہ 4-5 اور لوگ بھی تھے جو اس معاملے میں بہت کمیٹڈ تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ظاہر ہے جو آپ کی زندگی بھر آپ نے نہیں کیا اپنی مرضی سے, تو وہاں مفت کی 1800-1900 کی بوتل دے کے آپ پینا شروع کر دیں گے, نہیں کیا جا سکتا. یہ محفل جیسے اپنے عروج کی طرف گئی تو جو اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. اس کے آداب ہوتے ہیں, وہ تھوڑی تھوڑی پیتے ہیں لوگ, آپ سے باہر نہیں ہوتے. اب چونکہ یہ سارے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہوچے ہاتھ کٹورا تو پی پی کے آفریا. اب وہ جلدی ہی آفر گئے 2-3 گلاس پینے کے بعد. اب انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ابیوزنگ ایچ ادر. کوئی کسی کے رنگ پہ, کوئی کسی کے کام پہ, تمہیں جاب میں نے دلائی تھی, میرا پروگرام نہیں ہو رہا اور تمہارا ہو رہا, ہاٹ ڈے. اب جو ان کے اندر کا سے اردو میں کہتے ہیں خوب سے باطن وہ نکلنا شروع ہوا. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب اس طرح کی چیزوں کو آپ آوازیں بلند ہونے لگیں تو آف کورس آپ کے گھر تک پہنچتی ہیں, بے عزتی بھی ہوتی ہے. اب وہ اندر گئے, جا کے انہوں نے وہ دروازہ بند کیا, اندر جو ڈائننگ روم کا تھا وہ دروازہ بند کیا, اور پھر بڑی ہی لجاجت سے اور جعلی سی مسکراہٹ سے کہا کہ کھانا تیار ہے آ جائیں. جب وہ وہاں گئے کھانے پہ کھانا کھلایا گیا. بعد میں ان سے کچھ مہمانوں کو اٹھا کے ان کی کاروں میں ڈالنا پڑا, کچھ کو ایک آدھ صاحب ساتھ بھیجنے پڑے جو لے کے ان کو گئے. میں نے یہ واقعات پہلے سنے ہوئے تھے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, پر پہلی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ انسان جب اپنی حد سے نکلتا ہے تو کس قدر اسے ایک عجیب بے وقتی کا احساس ہوتا ہے. جب وہ سارے چلے گئے تو تب انہوں نے مجھے دیکھا, کچھ نہیں میں نے ان سے کہا, ان کو شرمندہ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے وہ بوتلیں وہاں سے اٹھائیں, ان کے جو لوازمات تھے ان کو فٹافٹ شاپر میں ڈالنا شروع کیا. ظاہر گلاس گھر جانے تھے دھلنے کے لیے, انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا, پھر پانی شاپر میں ڈالا, پھر اپنے ڈرائیور کو بلایا اور کہا کہ اسے کسی دور ڈسٹ بن میں ڈالو, اس کو بند کیا. اب میں سوچتا ہوں اس نے ان لوگوں کی خوشی کے لیے کہاں سے وہ منگوائی ہوں گی, بلیک میں لی ہوں گی, یا پیسے ظاہر ہے خود گئے ہوں گے یا کسی کو بھیجا ہوگا. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے مہمان بلائے بھی, ان کو انٹرٹین بھی کیا, پر تمہارے چہرے پہ رتی برابر بھی خوشی اس طرح کی نہیں ہے, تم تو اندر سے ڈری ہوئی بالکل بھیڑ کی طرح لگ رہے ہو. اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری بڑی عزت کرتا ہے. میں ہر لمحے ڈرا رہا کہ کہیں وہ اندر آ گیا اور اس نے کہ مجھے یہ کرتے دیکھ لیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا. یعنی میرا جو تصور ہے, میری عزت اس کی آنکھوں میں وہ کس قدر نیچے گر جائے گی. اینڈ آئی ووڈنٹ فیس دس سچویشن کہ میں پھر اس کو بعد میں اس کا سامنا کیسا کروں گا. میں وہاں سے رخصت ہو کے آیا, اس کے بعد میرا کبھی اس کے یہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا. اب مجھے آپ برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیجئے, اس موقع پہ وہ اس کا گھر تھا, میں عملاً ہاتھ بڑھا کے ان سارے ان کو جام کو توڑ نہیں سکتا تھا, نہ میرا توڑنے کا کوئی ارادہ تھا. سو دل میں نے پورا یہ سوچا کہ میرا رب اس کو اس عذاب سے نکال دے, اس مشکل سے نکال دے, کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی بھی دیکھیں, وہ پی کے چلے گئے, وہ کبھی یاد نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایک دفعہ ہوا, اس نے اپنی حد توڑ دی. پر ان کے لیے تو روز کا معمول ہے, یہ روز ان کو فراہم نہیں کر سکتا, یہ روز ان کو انٹرٹین بھی نہیں کر سکتا, اور نہ روز ان کو بلا سکتا ہے. آپ کو اپنی لمٹ کراس کرتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ ہو کیا, کس خاندان سے ہو. آپ کے باپ نے ایسا کیا نہیں کیا, دادا نے کیا نہیں کیا, آپ کے بھائیوں نے بھی نہیں کیا. تو بابا جب آپ کرو گے تو یو وڈ بی ایلین دیئر, یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ گیم. اور آپ اس میں جب جاؤ گے تو آپ وہ 12ویں 14ویں کھلاڑی بھی نہیں ہو, آپ وہاں بال اٹھا کے دینے والے, صرف پلانے والے, وہ بارٹینڈر ہو. اس سے زیادہ تو آپ کی اہمیت بھی نہیں ہے, جتنے مرضی آپ نے پیسہ خرچ کر لیا. جو آپ کی اپروچ تھی وہ ان سے تعلقات بنانا تھا. آئی ڈونٹ نو, ایک دفعہ شراب پلانے سے اور ایک دفعہ, اچھا یہ کبھی رکتا نہیں ہے کام, اس کے بعد اگلی منزل ہوتی ہے, پھر بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے, پھر اس سے اگلی منزل ہوتی ہے, پھر آپ اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگلی منزل پہ جاتے ہو. آپ سوچئے کہ جب آپ ڈھلوان پہ ہوتے ہو غلطی کے, گناہ کے, اپنے رب سے دوری کے, تو کوئی روکنے نہیں آتا. یہ آپ خود ہوتے ہیں یا اندر کی آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کو روک پاتی ہیں. آپ جب ایسی محفلوں کا ریگولر حصہ بننے لگ جاؤ گے تو کبھی نہیں بچ پاؤ گے. سو جس بات کو آپ مروت کہتے ہو, جس بات کو آپ لحاظ کہتے ہو, آپ سوچئے کہ آپ کو اپنے بیٹے کا تو لحاظ ہے,
آپ کو اپنی بیوی کا بھی لحاظ ہوگا. ممکن اس گھر میں اگر آپ کی کوئی بہن ہے, کوئی دادی ہے, کوئی نانی ہے, کوئی اور عزیز اعزاء و اقارب ہیں, اس کا بھی لحاظ ہوگا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیں. تبھی تو آپ ان گلاسوں کا پانی بھی ایک شاپر میں ڈالتے ہو اور اپنے نوکر سے کہتے ہو کہ گاڑی میں جا کے دور ڈال کے آئے, بوتلوں کو بھی, ان کے باقیات کو بھی. پر آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں اس رب کا اتنی بھی حیا نہیں بچی کہ جو کتنی حیرت سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ بندہ لاکھوں بندوں میں سے ایک بے بکت سا بندہ تھا. میں نے اس کو دل دیا, میں نے اس کو دماغ دیا, میں نے اس کو جسم دیا, میں نے اس کو روح دی. احسانوں کا ایک انبار ہے جو میرا رب ہر بندے کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کو مسلسل بنا قیمت کے نوازتا ہے. اور اس کے بدلے میں وہ توقع کیا کرتا ہے کہ اس کی ویلیوز میں سے رب سب سے اوپر ہونا چاہیے. آپ یورپ میں ہوں, آپ امریکہ میں ہوں, آپ اسپین میں ہوں, آپ اٹلی میں ہوں, آپ ایون انڈیا میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ کسی بھی محفل میں ہوں, اگر تو لوگوں کی دیکھا دیکھی, لوگوں کی رضا کے لیے آپ نے اپنی حدیں توڑی تو یاد رکھیے گا قبر میں پہنچانے تو یہ نہیں آتے. یہ زندگی میں کبھی آپ کی عزت بھی نہیں کرتے. عزت اس کی ہوتی ہے جو کھڑا ہوتا ہے پورے وجود کے ساتھ. عزت اور احترام اور وقار اسی کا بچتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے اور دوسرے کمتر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی ویلیو سے گرتا نہیں ہے. اچھا, ایک دفعہ اگر آپ نے گرنے کا سفر شروع کر دیا تو یہ بالکل سیڑھیوں کی ریلنگ ہوتی ہے, آپ اوپر سے بیٹھیں اور پھر آپ سلپ کرتے نیچے آ جائیے, آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. آپ کو ایک بالکل ظاہر نئی دنیا, نیا ٹیسٹ, نیا لمس ہوتا ہے اور آپ اس کو انجوائے بھی کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ اس پر داد بھی دے دیتے ہیں. یہ جتنے نئے کھلاڑی بنتے ہیں وہ عام طور پہ جو پرانے ہیں یہ ایک پوری جنریشن کو اٹریکٹ بھی تو کرتے ہیں نا. آپ سوچئے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے, وہ نئے لوگوں کو نئے رنگروٹ بھرتی کرتا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور تاکہ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور بندھے رہیں اور وہ جو ثواب اور اچھے کام کے اگر علم بردار ہوں اور ان کی زندگی میں کچھ اچھی ویلیوز ہوں. مائیں تو سب کی اچھی ہوتی ہیں, باپ بھی اکثر کے اچھے ہوتے ہیں جو اس کام میں نہیں ہوتے. پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے اپنا ہی منہ لال کر لیتے ہیں, اور لال نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کالا ہو جاتا ہے, اور پھر زندگی میں ایک کمتر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان آنے والے دنوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ جن میں رسوائی بھی ہوتی ہے اور بہت عروج اور عمدگی اور شاندار شاباشی بھی ہوتی ہے. وہ جگہ جہاں جانا ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اللہ معاف کرے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. کوئی دھکے سے نہیں ڈالتا, انسان جمپ خود لگاتا ہے, سلپ خود ہو کے خود وہاں جاتا ہے. یہ سورگ اور نرگ سب کے ہیں, چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, سب کی لمٹس ہیں. ہر مذہب میں اپنے ماننے والوں کے لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی جگہ ہوں اور اس کے نارمز کو آپ مانتے بھی ہوں اور نہ مانیں اور اس پہ عمل نہ کریں اور پھر بھی ایک باعزت زندگی جینا چاہیں. سلامت رہیے. پر یہ سلامتی مشروط ہے آپ کی پسند سے, یہ سلامتی مشروط ہے آپ کے پیاروں تک وہ بات پہنچنے کی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کی عزت کریں اور آپ کو اپنے کام چھپانے نہ پڑیں. جب چھپانا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اچھا نہیں رہا, وہ کسی اور زمرے میں چلا گیا. چھپایا گناہ جاتا ہے, نیکی نہیں چھپائی جاتی اور خیر بالکل نہیں چھپائی جاتی. سو جیتے رہیے سلامتی کے ساتھ. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.